बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोया जाफरी है। आपको अपने ब्लॉग में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें अगर आपको पसंद आए। पूरी दुनिया में एक ख़ास निज़ाम हुआ करता है किसी भी मुल्क को चलाने के लिए। जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस होती हैं, जिन्हें मुल्कों की इकोनॉमीज़ को संभालना होता है, मुल्कों की खारजा पॉलिसी को संभालना होता है, उन सब के दिहाइयों से पोर्टफोलियोज़ बन रहे होते हैं कि भी ये इस काम के लिए बेहतरीन आदमी है, इसने इस काम के अंदर ये अचीव किया, ये मार्का मारा, ये सब कुछ किया, और उसके बाद उसको पोजीशन मिलती है। पाकिस्तान में अलबत्ता चीज़ें थोड़ी सी मुख्तलिफ है। पाकिस्तान के अंदर आपको किसी भी किस्म का वज़ीर बनने के लिए पहली तो बात यह है कि वज़ीर बनने की बारी उस वक्त तक आती है जब तक अगर वो सीट खाली रहे और उस सीट के ऊपर कोई फ़ौजी हुजूर जो है वो रिटायर्ड या सर्विंग आकर ना बैठ गए हों पहले से ही, उन्होंने आकर ये सबको ना ऐलान करके बता दिया हो कि वो उस पोजीशन के लिए सबसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट इंसान है। अगर उनके हाथ से ये बात निकल गई है और बात इतनी हालात ख़राब हो गए हैं कि किसी सिविलियन के हवाले ये चीज़ें हो गई हैं, तो फिर उस सिविलियन के लिए भी ये सारे क्राइटेरिया होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है वो क्राइटेरिया बहुत डिफरेंट है। पाकिस्तान के अंदर पहले शजरा देखा जाता है, शजरा देखने के बाद फिर उसका दीन और मज़हब देखा जाता है, उसके बाद फिर उसका फ़िक़ा देखा जाता है, उसके बाद फिर उसकी देखा जाता है इन सारी चीज़ों से पहले कि रिश्तेदारी वज़ीर आज़म से या वज़ीर आज़म के रिश्तेदारों से क्या बनती है। वो बिल्कुल ऐसे नहीं होता कि वो बशीर दा मुंडा की कर रहे आजकल, ਉਹਦਾ पता कराओ, कुछ नहीं कर रहे, चलो कोई नहीं उन्होंने ला के लवा दो। तो ये सारा कुछ जो है वो इसहाक डार साहब के हवाले से बातचीत हो रही है कि पाकिस्तान इस वक्त जैसा कि आप जानते हैं इंतहाई पेचीदा सफारती मामलात में उलझा हुआ है। और पेचीदा क्यों है? अफगानिस्तान के हवाले से आप जैसा कि जानते हैं कि यूएन ने भी यूनाइटेड नेशंस ने हमें बताया, हमें खुद से नहीं पता था कि अफगान तालिबान हुकूमत जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को दहशत गर्दों के ठिकाने और दहशत गर्दों के अड्डे बना कर दे रही है, जहां पर उनकी ट्रेनिंग की जा रही है कि वो पाकिस्तान में आकर पाकिस्तानियों को कैसे मारे, पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान की रियासत को किस तरह से सबोताज करें और अपना जो है वो घुटने टेकने पर मजबूर कर दे अपने आप। और उसके अलावा जब बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश जहां पर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वहां पर भी कोई फ्री बीज नहीं है, कोई खुला मैदान नहीं मिल गया। हसीना वाजिद ने जो जहर पाकिस्तान के खिलाफ इतने अरसे, इतने सालों बंगालियों में, बंगाली इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, ब्यूरोक्रेटिक इस्टेब्लिशमेंट के अंदर बोया, और उन्होंने तो खैर जो बोना था, हम लोगों ने माजी के अंदर जो हमारे से भी मंसूब है मामलात, ऑपरेशन सर्च लाइट या इस तरह की चीज़ें, वो सारे का सारा जो है वो भी अभी उसकी भी बाकियात, चाहे बहुत सारे साल गुजर गए हैं, मगर वो सीधा बसीरा कहानी बंगालियों के साथ ट्रांसफ़र हो रही है अगली नस्लों में। तो इसलिए अब चाहे दरवाज़ा नहीं, एक खिड़की खुली है और उस खिड़की के साथ आपको इंतहाई एहतियात के साथ इंटरेक्ट करना होगा। उसका काम भी अल्हम्दुलिल्लाह इसहाक डार साहब को दिया गया है, जिनका ज़िंदगी में सफारती ताल्लुकात के हवाले से कोई ख़ास तजर्बा नहीं है। एज अ फाइनेंस मिनिस्टर किसी कॉन्फ्रेंस में चले जाना, दूसरे मुल्कों के जाके फाइनेंस के लोगों से मिल लेना, सफारती तजर्बा जो है वो कभी भी नहीं गिना जा सकता। सफारती ज़बान, सफारती इंटरेक्शंस इंतहाई न्यूआंस होते हैं, इंतहाई बारीक गुफ्तगू होती है, हर लफ्ज़ के 6 मतलब होते हैं। अल्फाज का जो मानी और हुर्मत है और उसके जितने भी स्पिन ऑफ्स हैं वो सब के सब समझने की ज़रूरत होती है, और एक बहुत शार्प माइंड चाहिए होता है जिसको पूरी दुनिया के मामलात और पाकिस्तान के हवाले से चीज़ों का पता हो। अब उस सब के तो खैर छोड़ दें, ये तो डार साहब जो हैं उनको क्या कहें हम, लेकिन उस सब में अब बंगालिस्तान जो है या बांग्लादेश जो है उसकी जो एक इंतहाई इंट्रीगिंग और इंतहाई इंट्रिकेट सीन है वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना और हमारे लिए उसको रियलाइज़ करना एज अ पाकिस्तानी कौम, एज अ पाकिस्तान एज अ कंट्री। और वो वजह ये है और वो बारीकी ये है कि पाकिस्तान में तो जो सिचुएशन इस वक्त आपके सामने डेवलप हो रही है, चीन अमेरिका के बीच में जो कहानी आपस में मसले खड़े हो रहे हैं और पाकिस्तान ने उसमें क्या पोजीशन लेनी है आने वाले वक्त में, ईरान के हवाले से भी मामला जो है वो पेचीदा हैं। लेकिन बांग्लादेश के अंदर ये जिसको आप इनकलाब कहते हैं वो तो अब मान लिया है, वहाँ पर विसल ब्लोअर्स ने भी बता दिया है
کہ وہ ساری کی ساری کہانی دہائیوں پہلے بیج بوئے جا چکے تھے، کیونکہ امریکہ کو یہ خطرہ تھا کہ اگر چین سی پیک کی کہانی لے کر پھیلا اور وہ بات بنگلہ دیش تک آ گئی تو پھر اس کا راستہ روکنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے پورے کا پورا جو ایک سین کریٹ کیا گیا اور وہ سارے کا سارا انقلاب برپا کیا گیا، وہ انقلاب برپا کیا تھا امریکن CIA نے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، اس کے اوپر میں وہ آپ خود گوگل کر لیں، یوٹیوب پہ جائیں گے، آپ کہیں پر بھی آپ کو اس کی ڈیٹیل انٹرویوز مل جائیں گے۔ میں اس کے لنک میں بھی ڈالنے کی کوشش کروں گا اگر مجھے جلدی میں مل گیا تو وہ اب اگر آپ ڈیل کر رہے ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ تو آپ امریکن انٹرسٹ کے ساتھ بھی ڈیل کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں پر جو حضرت بھیجے گئے ہیں محمد یونس صاحب، وہ امریکہ کے بھیجے گئے انسان ہیں، حالانکہ بڑے وائڈلی ریسپیکٹڈ آدمی ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ امریکن آشرواد کے ساتھ وہاں پر آ کر کمانڈ سنبھال چکے ہیں، اور آپ کو جب ان سے بات کر رہے ہیں تو یہ سمجھنا ہے کہ آپ امریکہ کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں پر اب پالیسی اور مرضی امریکہ کی چلے گی۔ اس سے ملے جس طرح سے جب آپ بھارت کے ساتھ بات کرتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ آپ کوڈ کے ایک ممبر سے بات کر رہے ہیں جس کے اندر امریکہ بھی شامل ہے۔ تو اب آپ کے لیے ایک طرف بنگلہ دیش کے ساتھ اتنی انٹریکیٹ اور اتنی کمپلیکیٹڈ چیزوں کو آپ وہاں پر گئے ہیں، ملاقات کی ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ اتنی فوراً جبہے مارنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ فورن سیکرٹری لیول کے اوپر پہلے جاتے ہیں، ان سے ملاقاتیں کرتے، چیزیں بہتری کی طرف جاتی۔ ٹیک یور ٹائم ود اٹ، ڈونٹ رش اٹ۔ پاکستان اور بھارت کے معاملات کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے جو کہ میں نہیں کہتا، جتنے بھی اسکالرز ہیں، جتنے بھی فورن پالیسی اور انٹرنیشنل ریلیشنز ایکسپرٹ ہیں، وہ یہ بات بار بار کہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہونے کی نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ فوراً ہی نا عشق محبت پیار بیار ٹائپ قسم کا سین بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہمارے تو زبانیں بھی ایک جیسی ہیں، ہمارے کھانے بھی ایک جیسے ہیں، لوگوں کو لوگوں سے ملنے دو، جفیاں پڑ رہی ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ We need to take it very professionally، اور اس کو آپ کو on a very slow and measured pace پر چلنا پڑے گا۔ اگر آپ اس کے ساتھ چلیں گے تو آپ حالات کو اتنی ایکسٹریم پہ پینڈولم نہ گھمائیں کہ وہ واپس آ کے درمیان میں نہ رکے اور دوسری جانب الٹی سارے جو ہے اس طرف چل پڑنے کے لیے۔ تو وہ کہانی جو ہے جہاں پہ بھارت کے ساتھ یا بنگلہ دیش کے ساتھ بھی ہم کیا وہی غلطی کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہم کر رہے ہیں، اور یہ ساری غلطیاں دو وجوہات کی بنیاد پہ ہو رہی ہیں۔ ان کی بنیاد یہ ہے کہ ایک تو ڈار صاحب کوئی سیزنڈ ڈپلومیٹ نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو فورن آفس ہے وہ فورن آفس نہیں ہے، وہ صرف ایک فرنٹ آفس ہے، اور وہ فرنٹ آفس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ بس وہ ہفتے میں ایک دفعہ آ کر ایک پرچہ پریس ریلیز جو کہ کہیں اور سے اپروو ہو کے ایک لفظ آیا ہوا ہے اس کو کھڑے ہو کر وہ پڑھ دیں، اور اس کے بعد کچھ گنے چنے ہوئے پلانٹ کیے ہوئے سوالوں کے جواب دے دیں۔ فورن پالیسی جہاں پر بنتی ہے وہاں کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے، وہ کانکر اور ریسیڈ اور ریٹریٹ پر چلتا ہے۔ وہ کوئی سیزنڈ ڈیموکریٹک سویلین ڈپلومیٹک کلچرڈ پروسیس سے باہر نہیں آیا، وہ بیرک سے آیا ہے۔ وہ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بارڈر سے آیا ہے، وہ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ وار گیمز سے آیا ہے، وہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ وار میپ سیکیورٹی سٹیٹ اور گیرزن سٹیٹ سے آیا ہے۔ تو یہ سب کا سب جو مائنڈ سیٹ ہے آپ کی فورن پالیسی کے پیچھے، وہ آپ کو اس فورن پالیسی کے جنگ میں یا اس فورن پالیسی کی دنیا میں کبھی بھی صحیح راستے پر یا صحیح ڈائریکشن میں لے کر نہیں جا سکتا۔ تو افغانستان کو تو میں بات کرتا ہوں اس پہ، لیکن افغانستان سے پہلے بنگلہ دیش والی کہانی پر وی آر ونس اگین موونگ ٹو فاسٹ اینڈ ان دا رانگ ڈائریکشن۔ ابھی بہت کچھ کرنا ہے، بہت کچھ سننا ہے۔ You need to first listen to the Bengali sentiment, not just the sentiment جو کہ آپ کے وہاں پر ایڈمنسٹریشن کہہ رہی ہے، بنگالی لوگوں کے سینٹیمنٹ پہ کام کریں۔ آپ پہلے وہاں پر پراپر ایک سینٹیمنٹ انالیسس لوگوں کا کریں، پھر اس سینٹیمنٹ انالیسس کے بعد ان کی سائیکوگرافک انالیسس کرنے کے بعد وہاں پر اپنی پروموشن کریں جو کہ وہاں پر مسنگ رہی ہے، وہاں کے لوگوں کی اپنے بارے میں جو رائے ہے اس کو بہتر کریں، اور اس کے بعد کسی قسم کی اسٹریٹجک منوور یا اسٹریٹجک ایڈوانسمنٹ کریں۔ اب آ جائیں افغانستان کی جانب جہاں پر ڈار صاحب آج گئے ہوئے تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ ڈار صاحب جو ہیں ان کی جو پریس ریلیز ہے اور جو افغانستان کی پریس ریلیز ہے ہمیشہ کی طرح جو کہ ہمارے ملک کے ساتھ ہوا کرتا ہے وہ انتہائی مختلف ہے۔ وہ اس بات پر سٹریس کر رہے ہیں کہ پاکستان نے جو ہمارے
افغان ریفیوجیز ہیں ان کو ایکسٹینشن نہیں دی ان کو ڈیٹ میں، اور وہی لیڈ ہے ہر جگہ پر افغانستان کے اخبار میں کہ یہ پاکستان نے کسی بھی قسم کی ایکسٹینشن دینے سے انکار کر دیا ہے ریفیوجیز کو واپس کرنے کی ڈیٹ کے حوالے سے۔ لیکن پاکستان کا وزیر خارجہ افغانستان ان کے ساتھ یہ ریفیوجیز کے معاملے کو ایز دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ تو لے کر گیا نہیں تھا۔ ہمارے وزیر خارجہ کو تو وہاں پر جانا چاہیے تھا، وہاں پر اترتے ساتھ جپیاں اور مطلب ٹھیک ہے آپ ایک سٹرن اپنا ایٹیٹیوڈ ضرور رکھ سکتے ہیں، آپ ایک ڈسٹنٹ، آپ اپنے فیشل ایکسپریشنز، یہ سب کچھ جو ہے اٹ کاؤنٹس ایز ڈپلومیٹک لینگویج۔ ڈار صاحب کو اس بارے میں کچھ نہیں پتا، آپ ایک ایسے ملک میں پاؤں رکھ رہے ہیں جو ملک آپ کے خلاف دہشت گردی کو جو ثبوت کے ساتھ ہے سب کچھ کہ وہ دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے تاکہ آپ کے ملک کے اندر فساد جو ہے جس کو بہت فتنہ الخوارجین اور واٹ ایور حافظ صاحب وانٹس، ہمارے چیف آف دی آرمی صاحب کو پسند ہے جو لفظ، لیکن بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ تو سیکنڈری ہونا چاہیے تھا۔ آپ کا ٹون، آپ کا وزٹ، آپ کا ایجنڈا انتہائی اگریسو ہونا چاہیے تھا۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی اپنی فوجی جوان جو ہیں وہ شہید ہوتے ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے دوسری طرف سے بارڈر سے آپ کے بارڈر کی طرف افغان جو طالبان کی فوجیں ہیں وہ فائرنگ کرتی ہیں۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود آپ پہلی دفعہ وہاں پر جا رہے ہیں اور آپ انتہائی، میں کہتا ہوں آپ کے چہرے سے مسکراہٹیں ہی نہیں جا رہی ہیں ڈاکٹر صاحب کے۔ ان سارے حالات میں ایک انتہائی سٹرونگ تھمپنگ اور ایک سٹیٹمنٹ کے طور پر یہ دورہ ہونا چاہیے تھا۔ ساتھ ان کے فوٹوے کھنچوا رہے ہیں اور ہیڈ لائن کیا لگوا رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان جو ہے ان دونوں کو اپنی سرزمینیں جو ہیں وہ دوسروں کے خلاف استعمال نہیں ہونے دینی چاہیے۔ او بھائی تم برابری کی ذکر کی بات کیسے کر رہے ہو؟ یو آر پاکستان، یو آر فرکنگ نیوکلیئر اسٹیٹ، تمہاری 10 لاکھ سٹینڈنگ آرمی ہے، تمہارے پاس دنیا کے جسے کہتے ہیں کہ موسٹ ماڈرن، جسے آپ سمجھتے ہیں افغانستان کے مقابلے میں ہتھیار ہے۔ وہ سب کچھ ہونے کے باوجود آپ ایک نو مینس گریلا وار کرنے والے جو قبائل ہیں افغانستان کے طالبان، ان کے ساتھ آپ سٹرنلی ڈپلومیٹکلی بھی ڈیل نہیں کر سکتے، اور وہ بھی جب وہ آپ کی کمر میں چھڑا نہیں آپ کی کمر کے ساتھ جوڑ کے توپ چلا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے افغانستان کے ساتھ کبھی کوئی کلیئر فارن پالیسی رکھی ہی نہیں ہے۔ ہم لوگ گڈ طالبان بیڈ طالبان کے اندر پھنسے ہوئے رگڑے کھاتے ہوئے لوگ ہیں، اور جب تک ہم یہ اپنی دوہری پالیسی کے ساتھ چلتے رہیں گے، جب تک ہمیں یہ سمجھ نہیں آئے گی، اور یہ بات میں جو میرے دوست KPK میں رہتے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، اور جو اوپر ایجنسیاں جہاں پر پہلے ہوا کرتی تھی وہ رہتے ہیں، اور وہ وہاں سے لوگوں سے میری بات چیت ہوتی ہے تو وہ اپنا سر پیٹتے ہیں کہ جو وہاں پر ظلم جبر اور خون ریزی کرنے والے لوگ ہیں ان میں سے کچھ کے خلاف آپریشن ہوتا ہے، باقیوں کے خلاف نہیں ہوتا، حالانکہ ان کی بھی اتنی ذمہ داری ہوتی ہے، صرف اس لیے کیونکہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی مرضی کے کام کرتے ہیں کسی اور طریقے سے۔ تو یہ سب کا سب جو ہے کہ ہماری اپنے ملک کی جو پوزیشن ہے اس کو ویک کرتا ہے۔ ہم یہاں پر ڈیجیٹل دہشت گردی فلانی عالیہ حمزہ کو اٹھا کے تو فوراً جیل میں ڈال دیتے ہیں، ہم اعجاز چودھری کو اٹھا کر تو فوراً جیل میں ڈال دیتے ہیں، ہم کسی جوان کو جو کہ اپنے حق کے لیے نعرہ لگائے، جمہوریت کے لیے نعرہ لگائے، آزادی کے لیے نعرہ لگائے، اس کو اٹھا کے فوراً جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ مگر وہ لوگ جو ہمارے لوگوں کو، ہمارے پولیس والوں کو، ہمارے فوجیوں کو جان سے مارتے ہیں، ہم ان کے سربراہان سے جا کر مسکرا کر جپیاں ڈالتے ہیں، گلے ملتے ہیں اور ان کے ساتھ ہنس کھیل کر فوٹویں کھنچواتے ہیں۔ That is where this current regime is۔ اس سے بڑی منافقت، اس سے بڑی کمزوری، یہ وہی والی بات ہے نا کہ اب اللہ معاف کرے کہ جس کا جہاں پر بس نہیں چلتا وہاں پر جس غریب آدمی کا، جس معصوم انسان کا، تو پھر کیا اس ریاست کے ساتھ اس کو اس سے رسپیکٹ کروانے کے لیے اب پاکستانی بھی ہتھیار اٹھا لیں تو پھر جا کے آپ ان کو رسپیکٹ کریں گے، پھر آپ ان کے ساتھ مسکرا کے بات کریں گے، پھر آپ کو ان کو بلا وجہ گھروں سے اٹھانا بند کریں گے؟ تو کیا یہی آپ کا بنیادی جسے کہہ لیں وتیرہ ہے جس کے اوپر آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ who will you respect and who will you honor؟ شرمندگی کی بات ہے کہ جو آج کا دورہ جس طرح سے ہوا ہے یہ ڈپلومیٹک فیلئر آف دس کنٹری ہے۔ آپ کسی صورت کوئی اسٹرانگ سٹیٹمنٹ اس سب کے بارے میں نہیں پیش کر سکے، نہ پروپیگیٹ ہوئی ہے پوری دنیا میں کہ جو آپ کے ساتھ وہ کر رہے ہیں۔ وہ چاروں پروونس انکلوڈنگ پکتیکا، وہاں پر کیا سٹیٹ آف افیئرز ہے اس وقت ٹیررسٹ کیمپس کی، آپ کا
किसी प्रेस रिलीज में कोई चीज उस हवाले से कोई स्टर्न कोई स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करता, और आपके पूरे मीडिया के ऊपर वही तस्वीरें फ्लैश हो रही हैं। शर्म का मुकाम है। हम लोगों को अब ये बात समझ लेनी चाहिए कि हमारी फॉरेन पॉलिसी बुरी तरह से नाकाम है, और उसकी वजह आपको मैं पहले बता चुका हूं। और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो खबरों पर बात करनी है वो बहुत छोटी सी बात है जी। ये दिस इशू वाज वे मोर इम्पोर्टेंट ऑब्वियसली। खान साहब के मामला तो यकीनन इम्पोर्टेंट हैं ही, लेकिन हमारे माशाल्लाह से क्या नाम है, वो जो बड़े मैवरिक बनते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरवत साहब, उन्होंने जो एक नया पेंडोरा बॉक्स खोला है, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि आप उस बारे में बात करते हुए भी मुझे कोई ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूं मैं कि उस शख्स की जो ईगो है वो इतनी फ्रैजिल है, और उस शख्स का कोड ऑफ ऑनर, कोड ऑफ कॉन्डक्ट इस कदर जिसे कहते हैं ना कि कागज़ की तरह पतला है और पानी से भी ज़्यादा पतला है कि वो अब इस बात पे आ गया है कि तहरीक इंसाफ को अलीमा खान और बुशरा बेगम चला रही हैं, और उन दोनों के दो ग्रुप्स हैं, और वो यहाँ पर हर वक्त आपस में लड़ती रहती हैं। वो औरत जो कि तहरीक इंसाफ को अलीमा खान अगर चला रही होती तो वो उस फुटपाथ के ऊपर अकेली बैठी होती 4 बंदों के साथ जिनकी शक्लें कभी किसी और ने नहीं देखी। अगर तहरीक इंसाफ को अलीमा खान चला रही होती तो क्या पूरी तहरीक इंसाफ की जिसको आप अलीमा ग्रुप कह रहे हैं उसके तमाम लीडरान अलीमा खान के साथ वहां पर बैठे ना होते उस फुटपाथ के ऊपर? अगर तहरीक इंसाफ को अलीमा खान चला रही होती तो क्या अलीमा खान को जहां पर मिलने की इजाजत नहीं मिल रही वहां पर उनके सो कॉल्ड ग्रुप के लोग जाकर उनको जिसे कहते हैं फारिग कराकर खुद जाकर मिल रहे होते? ये सब की सब कोई सेंस किसी को ना कोई ये भी नहीं पता। वो बुनियादी तौर पे आपको इंतहाई डम और जाहिल समझते हैं, इसलिए अट्ठो अट्ठ जो जिसके मुंह में आता है वो चला देता है। उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये कौम जो है ये उतनी बेवकूफ़ नहीं जितनी बेवकूफ़ वो समझते हैं, बल्कि बेवकूफ़ी की हद से बहुत आगे जा चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो लोग जो हैं, मैं देखता हूं कमेंट सेक्शन में भी, मैं ट्विटर पर देखता हूं दाएं बाएं, इन सियासतदानों से ज्यादा बड़ा पॉलिटिकल एक्यूमेन है कई लोगों का जो खुद सियासतदान नहीं है, और ये बात समझते हैं कि जी हम ये जो मर्जी बोल देंगे लोग उसको बाय कर लेंगे। मेरा ख्याल है कि शेर अफजल मरवत को ये बात अब समझ जानी चाहिए कि अली अमीन गंडापुर की तरह वो भी बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं, अब इसलिए उनको अपना मंजन बेचना बंद कर देना चाहिए। खैर, इस बारे में मजीद बात करेंगे कल अली अमीन गंडापुर के हवाले से। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।